صاحب کے ساتھ، اور یقینی طور پر بحیثیت انسان، بحیثیت اداکار، بحیثیت کامیڈین ان کا بہت بڑا نام ہے. کن الفاظ میں ان کو یاد کریں گے؟ جی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا بہت بڑا نام ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور اس طرح ان جیسا کوئی نہیں ہے. واقعی ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو جو قریب سے جانتے ہیں، جیسے ہم ان سے ملتے رہتے تھے، وہ ایک ایسے انسان تھے. ان کی یہ سائڈ آپ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کے روزگار لگائے تھے. وہ جو بھی آرٹسٹ گھر بیٹھ جاتا تھا ان کے لیے وہ اسٹیج پہ فلمیں بہت بنائی انہوں نے، ان کے لیے اتنا کچھ لکھتے تھے. رنگیلا صاحب ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو وہ لے کر آئے. وہ لوگوں کے لیے اتنا کام کرتے تھے کہ کیا ملکی سربراہ لوگوں کے لیے وہ کریں گے جو وہ کرتے تھے. وہ آرٹسٹوں کے علاوہ بھی جو لوگوں کی ہیلپ ہوتی تھی، اور واقعی ایسا انسان جو جس طرح کی وہ آرٹسٹ تھے، وہ تو خیر کبھی صدیوں میں پیدا نہیں ہوں گے، لیکن ان کی یہ جو سائڈ تھی، جیسے کہ ہم ان سے ملتے رہتے تھے ان کی فیملی سے، تو وہ کبھی تصویر اللہ کے اتنے قریب تھے. وہ مطلب یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اور حدیثیں سنانا اور اس طرح سے، اور ہمیشہ یہ کہنا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یہ ایسے انسان تھے جو کہ واقعی میں سربراہوں سے زیادہ تھے، ہمارے سربراہوں سے. جو یہ کام لوگوں کے لیے کرتے تھے، یہ شاید پبلک کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے لیے فلمیں بناتے تھے، ان کو لے کے گھروں سے آتے تھے. میرا تو کام یہ ہے کہ ہمیشہ سے میں ان کی یہ اسٹیج پلے وغیرہ یوٹیوب پہ دیکھتی رہتی ہوں. میں ان کے علاوہ بہت کم چیزیں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ. تو اور بابرا شریف صاحبہ، جس طرح آپ ذکر بھی کر رہی ہیں، جہاں پہ بھی چیریٹی کا نام آتا تھا، فنڈ ریزنگ کا نام آتا تھا، سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، میزبانی کرتے تھے، مختلف ممالک میں جاتے تھے. اور یہ پہلو وہ ہے جس کو سب سے زیادہ ڈسکس ہونا چاہیے. بڑے زبردست انسان تھے. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کیا ملک کے سربراہ کریں گے جو وہ شخص کرتے تھے. اور وہ جب تک زندہ جب ہاسپٹل میں بھی تھے تب بھی میری بات ان سے ہوتی تھی، وہ مجھ سے بات کرتے تھے، میں کہتی تھی کہ میں بس آنے والی ہوں. اور وہ ایسا تھے کہ مطلب بیڈ پہ پڑے ہوئے بھی یہ کہتے تھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں کہ ایسا کون کہے گا اور کیا کرے گا. وہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے تھے اور بہت فائنینشلی بھی کرتے تھے. ان کے لیے تو جتنا ہوا ہے اس سے وہ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. بس ہم ان کے گھر والوں کو صبر دے. میرا پرسنلی جو نقصان ہوا ہے، مجھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا بابرا شریف اور عمر شریف کی ایک فلم آنی چاہیے. تو میں کہتی تھی بالکل آپ کہیں گے تو ضرور. تو میرا کوئی اور طرح کا ان سے بہت ہی قریبی رشتہ تھا. بابرا شریف صاحبہ، ہم نے بہت سے انٹرویوز میں بھی دیکھا، آپ کوئی ایسی میموری جس طرح آپ شیئر کر رہی ہیں، کوئی ایسی یاد جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں عمر شریف صاحب کے ساتھ؟ جی، وہ مطلب بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن وہ مجھے ایک فلم تھی جو کہ یہ کراچی میں بہت بزی تھے، اسٹیج پلیس کرتے تھے، اور میں فلائٹ میں تھی اور یہ بھی اچانک اسی فلائٹ میں تھے، اور وہ ایک دم ہم آمنے سامنے آئے. تو میں نے کہا اوہ میں آپ کی فین. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا فین. دیکھیں میں ایک فلم ہے، ہم نے ایک فلم کی تھی کندن، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر پیسوں کے وہ فلم کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ فلم کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا میری اتنی بڑی خوش قسمتی کہ جن کو میں پسند کرتی ہوں. تو وہ خیر وہ فلم میں ہمارے ساتھ آئے، لیکن ہوا یہ کہ میری تو وہ ان کے سینز پہ ہنسی نہیں رکتی تھی، اور وہ مٹیریل اس وقت ہوتا تھا وہ بہت مہنگا ہوتا تھا، تو وہ افورڈ نہیں کرتے تھے پروڈیوسرز وغیرہ. تو عمر شریف صاحب کو پھر یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی ہنس رہی ہو یہ دوران شوٹنگ کے.
اور مطلب ان کی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگوں کے کس طرح کام آتے تھے، یہ تو کسی کو پبلک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ان کو قریب سے جانتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت سارے قصے ہیں لیکن اس وقت بہت مزاج نہیں آ رہا. بابرا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.